اونٹ کا نرم منہ اس ببور کے کانٹے دار درخت کو پتے کو کھا کے کیسے زندہ رہتا ہے؟ ریگستان میں تم چلو تو پانی نہ ملے تو مر جاؤ، مگر یہ اونٹ 2-4-5 دن کا پانی اپنے پیٹ لیور میں جمع کر کے چلتا ہے۔ اگر پانی نہیں بھی ملے ریگستان میں 4 دن اونٹ زندہ رہ سکتا ہے۔ کیسا عجوبہ جانور ہے یہ اونٹ جس کو اللہ نے پیدا کیا۔ اگر تم اونٹ پہ غور کرے گا، اونٹ کے پیٹ کی مشین پہ غور کرے گا، اونٹ کے عجائبات پہ غور کرے گا، تو تم کو کہنا پڑے گا جب مخلوق ایسی شاہکار عظیم ہے تو اس کا خالق کتنا عظیم ہوگا، مالک کتنا عظیم ہوگا۔ یعنی غور کرتا جائے گا، اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہوتا چلا جائے گا، خدا کی معرفت کا نور دل میں پیدا ہوتا جائے گا۔ اسی کو قرآن نے کہا لیتدبروا آیاتہ وليتذکر اولو الالباب۔ قرآن کی آیتوں میں غور و فکر کر اور عقل مندوں کی آنکھیں اس سے کھل جاتی ہے، اس کو وہاں سے نصیحت کا موتی ملتا ہے، اس کو وہاں سے معرفت کی خوراک مل جاتی ہے، اللہ پر ایمان اور مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس میں آیا ہے کہ اونٹ پہ غور کر، آسمان پہ غور کر کیسے بغیر کھمبے کے کھڑا ہے، زمین پہ غور کر کیسے پانی پہ زمین کھڑی ہے۔ ویگیانک کہتے ہیں کہ یہ زمین پانی پر ہے اور زمین کے نیچے پہاڑ کا مواد ہے، میٹیریل، اور یہ میٹیریل پہاڑ بن کے اوپر کھڑا ہے، یعنی پہاڑ کا آدھا حصہ زمین کے اندر ہے اور پہاڑ کا آدھا حصہ زمین کے اوپر ہے، اور یہ پہاڑ پیلر ہے۔ یہ پیلر بن کے زمین کو ہلنے اور ڈولنے سے یہ پیلر روکتا ہے، اور یہ زمین زلزلہ جو زمین میں آتا ہے، اسلامی نظریات یہ ہیں ایک پہاڑ ہے سب سے بڑا جس کی شاخیں پوری زمین کو گھیرے ہوئے ہیں، وہ شاخیں زمین کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، اور وہ جو شاخ زمین کے اوپر جہاں آتی ہے وہ پہاڑ کی شکل لے لیتی ہے۔ تو ایک ہی پہاڑ ہے کوہ قاف جس کی جڑیں پوری دنیا میں پھیلی ہیں، پوری دنیا میں۔ وہ اوپر جڑ ہے تو وہ پہاڑ ہے، اور نیچے جڑ ہے تو اس سے بڑا پہاڑ وہ زمین کے نیچے ہے، سمندر کے نیچے ہے پہاڑ، اس لیے وہاں سمندر کے نیچے گولڈ کے پہاڑ بھی ہیں، سلور کے پہاڑ بھی ہیں، بہت سارے پتھروں کے پہاڑ بھی ہیں۔ زمین سمندر میں تہ بتہ اندھیرا ہے، یعنی ایک لیئر اس کا روشن ہے، اس کے بعد کا لیئر جو ہے وہ بالکل اندھیرا ہے، پھر اس کے نیچے کئی کلومیٹر دور تک اندھیرا ہے، پھر وہاں روشنی ہے، تہ بتہ اندھیرا ہے سمندر، اس کے نیچے ہے پہاڑ۔ اس کی جب کھدائی کی جائے گی تو اندر سے نکلے گی آگ، نیچے ہے آگ، اس کے اوپر ہے پانی، اس پانی میں ہے پہاڑ، یہ پہاڑ کا کچھ حصہ اوپر ہے کچھ حصہ نیچے ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی اس خطے پر جہاں کی برائیاں زیادہ ہونے لگے، جہاں مسلمان ہونے کے باوجود چہرہ مہرہ پینٹ کوٹ کافروں جیسا ہو، مسلمان کا گھر ہونے کے باوجود ان کی بیٹیاں جینس ٹی شرٹ پہن کے کافروں کو پیچھے چھوڑ دے، جہاں جھوٹ عام ہو جائے، شراب عام ہو جائے، تو اللہ حکم دیتا ہے ان غافل بندوں کو ان کی اوقات یاد دلا دے۔ یہ 25 سال کی محنتوں سے 25 منزلہ گھر بنایا ہے، 25 سیکنڈ میں بتا دے کہ ان کا گھر جو 25 سال کی محنت سے بنایا ہے، 40 سال نوکری کے بعد جو پیسہ ملا اس سے بنایا ہے، اسی مکان کو اس کی قبر بنا دے، وہ اسی کے ملبے میں اس کی لاش سڑ جاتی ہے، جیسے ترکی کے زلزلے نے سینکڑوں ہی ہزاروں نے لاکھوں لوگوں کو گھر کے ملبے نے دبا دیا، ان کی لاشیں سڑ گئی، وہاں سے نکل نہیں پائی، 10 منزلہ مکان ہے گر گیا، لاشیں اندر میں ہے سڑ گئی، کون اس کے ملبے کو ہٹانے میں 1-2 سال لگ جائیں گے، اور اندر سے کون اس کی سڑی ہوئی لاشوں کو نکالے گا۔ وہ آیا ہے کتاب میں، بزرگوں نے کہا، اعلیٰ حضرت جو سب سے بڑے محقق اس نے لکھا ہے کہ کوہ قاف کا وہ علاقہ جہاں پاپ بڑھ جاتا ہے، جہاں ظلم بڑھ جاتا ہے، وہاں اللہ اس پہاڑ کو حکم دیتا ہے وہاں جو تمہاری جڑیں ہیں اس کو جنبش دے دے، حرکت دے دے، اور ہلکے طور پر جنبش دے تو ہلکا زلزلہ آتا ہے 3.4 کا، اور اگر زیادہ پاپ ہے وہاں اس کو سخت جنبش کا آدیش ملتا ہے۔ تو کوہ قاف اپنی جڑوں کو، وہ اپنے ریشے کو ہلاتا ہے، تو پھر وہی زلزلہ 7.8 کا آپ زبردست زلزلہ آتا ہے جس میں مکانات گر جاتے ہیں، لوگوں کی لاشیں ملبے میں دب جاتی ہیں، اسی علاقے تک مخصوص رہتا ہے۔ اگر ساری زمین اگر ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہو کر کے اور زلزلہ اگر ہلایا جاتا تو ساری زمین ہلنے لگتی، ساری زمینیں ہلنے لگتی، سارے لوگوں کا گھر ہلنے لگتا۔ نہیں، یہ نظریہ اسلامی حق ہے کہ پہاڑ کی شاخیں زمین سے پھیلی ہوئی ہیں، اور جہاں زلزلہ بھیجنا مقصد ہو، جہاں بھیجنا ہوتا ہے وہاں کی شاخوں کو ہلانے کا حکم دیا جاتا ہے، اسے وہی علاقہ ہل کے تباہ و برباد ہو کے رہ جاتا ہے۔ جب گناہ زیادہ ہوتے ہیں تب زلزلہ آتا ہے، اور قیامت کی نشانی ہے کہ قیامت جب قریب آئے گی کثرت سے زلزلے ہوں گے، کثرت سے، مگر یہ انسان اتنا اندھا ہو جائے گا، وہ دیکھے گا کہ وہ 10 سال میں مکان بنایا اور 10 سیکنڈ میں مکان گر گیا، ان کی قبریں بن گئی، اس کے باوجود یہ
حرام کمائی کر کے مکان بنانا چاہتا ہے، دوسروں کو ٹھگ کر کے یہ مکان بنانا چاہتا ہے، اپنی ساری زمینیں بیچ کر مکان بنانا چاہتا ہے۔ ان کے چچیرے بھائی کینسر سے پیڑت ہے، وہ دوائی کی بھیک مانگتا ہے مگر یہ اس کو نہیں دیتا ہے، بلکہ اپنے مکان کو فال سے، سیلنگ سے، پی او پی سے، وال پٹی سے اور صاحب نہ جانے کس طرح سے رویال پینٹ سے سجا سنوار کر سب سے اچھا گھر بنانا چاہتا ہے۔ ایک جنون چڑھ گیا ہے دماغ میں، یعنی وہ آرکیٹیکٹ کا جنون، مکانات کی تعمیر کا جنون، پرانے مکان کو ختم کر کے، اس کو شہید کر کے، اس کو صاحب توڑ کر کے دوسری عمارت کھڑی کرنا۔ 25 سال رہ گئے، ماڈل پرانا ہو گیا، پھر اسے مسمار کر کے نیا ماڈل، یعنی پوری گاڑی کمائی کو ایک مکان بنانے میں، ایک بچی کی شادی کرنے میں، ایک چھوٹی سی گاڑی خریدنے میں لگا دینا۔ 70-80 سال ہو گئے، فرشتہ آیا، چلیے اب آپ کی مدت پوری ہو گئی، اب مکان کو حسرت سے تکتا رہتا ہے اور 1,00,000 صدمہ سینے میں لے کے وہ آخرت کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ مکان تو رہ گیا بیٹے کے پاس، کروڑوں گناہ جو مکان بنانے میں ہوا وہ رہ گیا میرے پاس۔ کار تو رہ گئی اولاد کے پاس، کار خریدنے میں جو کروڑوں گناہ ہوئے، نماز چھوڑنے کا گناہ، زکات مؤخر کرنے کا گناہ، حج کی تاخیر کا گناہ، وہ سارے گناہ میرے ساتھ رہ گئے۔ کار بچوں کے پاس رہ گئی، وہ کروڑوں گناہ میرے پاس رہ گئے۔ ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ ایک وقت کی نماز، 5 ٹائم جو نماز روزانہ چھوڑے 15 سال کے بعد، یعنی جوان ہونے کے بعد، لڑکا ہو یا لڑکی، جب وہ جوان ہوتے ہیں 15 سال میں سب میچور، باقی 12 سال کے بعد جس کو شرعی طور پر جوان ہو جائے، میکسیمم 15 سال کے بعد دو مرد عورت دونوں جوان ہیں۔ 15 سال سے نماز فرض کی نماز شروع ہوئی 35 سال میں، یہ 20 سال کی نماز میرے ذمہ قضا ہے۔ ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ۔ جیسے شراب پینا، زنا کرنا، سود کھانا گناہ ہے، اسی طرح نماز پنجگانہ چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ روزانہ 5 گناہ ہوتے رہے اور دماغ میں مکان بنانے کا صدمہ رہتا رہا، اور صاحب نمازیں چھوڑ گئی مگر مکان بنا رہا ہے۔ سعودی عرب میں 10 سال اونٹ چرایا، پیسے بچا بچا کے انڈیا میں ایک گھر بنا لیا۔ امریکہ میں سڑک کے کنارے چشمہ بیچا اور وہاں کے ڈالر کو انڈیا کے روپیز میں تبدیل کر کے 2000، یہاں کے 1,20,000 ہو گئے، اپنا گھر بنا لیا۔ مگر نماز چھوٹی، کوئی صدمہ نہیں۔ حج فرض ہوا 15 سال پہلے اور وہ نہیں کیا، 15 سال سے گناہ کبیرہ ہو رہا ہے۔ نہیں، بیٹا بیٹی کو پڑھانا لکھانا ہے، شادی بیاہ کروانا ہے، آخر میں جب پاؤں قبر میں لٹکنے لگے تب حج کرنے کا پلان بنانا ہے، اس سے پہلے ہی موت آئی اور چلے گئے۔ جس کی خاطر یہ سارا ستم سہا، نماز چھوڑی، جھوٹ بولا، حرام کیا، وہ سارا سامان تو رہ گیا بچوں کے پاس، اور وہ جھوٹ کے گناہ رہ گئے میرے پاس، نماز چھوڑنے کے گناہ رہ گئے میرے پاس، حج کے مؤخر کرنے کی گناہ رہ گئے میرے پاس۔ عقل مند وہ ہے جو ترکی کے زلزلے سے سبق حاصل کرے۔ آج وہاں زلزلہ آیا ہے، ممکن ہے کہ کل میرا گھر میرے لیے قبر بن جائے، اس ملبے میں میں تب جاؤں، کیونکہ جہاں پاپ ہوتا ہے وہاں زمین ہلنے کا آدیش اللہ دیتا ہے۔ وہاں اس سے کم پاپ ہے کیا میرے یہاں پہ گھر سے مسلمانوں جیسا ہے، مگر جب LED ٹی وی جو پوری دیوار کو گھیرے ہوئے ہے، جوان بیٹیاں، میری بیویاں، میری مائیں، میری اولاد سب کے ساتھ مل کر کے میں دھاراواہک دیکھتا ہوں، میں دوسروں کے ڈانس کی کہانی دیکھتا ہوں، اپنے بال بچوں کو اسی طرح کا جنون دماغ پہ چڑھاتا ہوں۔ ورنہ مسلمانوں کے بچے کا چاروں طرف بال موڑ کر عورتوں کی چوٹی کی طرف بال رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ مسلمانوں کے بچے کے سینے میں سونے اور چاندی کے لاکٹ پہننے کا کیا مطلب ہے؟ کیا کسی مولانا نے جمعہ کے دن خطاب میں ایسا کہا کہ سونے کو اگر پیسہ ڈھیر ہو جائے تو سونے کا لاکٹ پہن لے؟ کیا مولانا نے بولا کہ انگلی میں سونے کی انگوٹھی پہن لے؟ کیا مولانا بولا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے کا لاکٹ پہنتے تھے، غوث اعظم پہنتے تھے، غریب نواز پہنتے تھے؟ تیرے مولوی نے نہیں پہنا اور بزرگوں نے نہیں پہنا اور شریعت نے نہیں کہا، تو تم نے کس کی نقل کر لی؟ کس کی نقل میں پہنا ہے؟ کس کا فالو تم نے کیا ہے؟ کس کو تم نے رول ماڈل مانا ہے؟ کس کو تم نے اپنا آئیڈیل مانا ہے؟ مولانا کو چھوڑ کر، غوث و رضا کو چھوڑ کر، قرآن حدیث کو چھوڑ کر کس کو تم نے گائیڈ مانا اپنا؟ یہ میرا گائیڈ ہے، یہ میرا رول ماڈل ہے۔ تم نے کس کی طرف بال رکھا؟ جواب تیرا ہوگا۔ نہ مولانا، نہ مولوی، نہ پیر، نہ فقیر، نہ قرآن، نہ حدیث۔ میرا رول ماڈل آج کل بنا ہوا ہے وہ فلمی دنیا کا ہیرو، ناچنے گانے والا، اس میں ایسے داڑھی رکھا ہے، اسی طرح مجھ کو بھی رکھنی ہے۔
اس نے ایسے بال رکھا ہے اسی طرح مجھ کو بھی رکھنے ہے. انہوں نے اس طرح طریقے سے انہوں نے کان چھلوایا ہے, مجھ کو اسی طرح چھلوانا ہے. انہوں نے اس طرح سونے کی سکڑی اور چین پہنا ہے, مجھے بھی پہننا ہے. انہوں نے پھٹا ہوا پینٹ پہنا ہے. مولانا بولتے رہ گئے تو کپڑا جب پھٹا ہوا پہننے سے غریبی آتی ہے, اس کپڑے میں پیبند لگا لے, پر پھٹا کپڑا مت استعمال مت کر, ٹوٹا ہوا شیشہ مت استعمال کر, غریبی آتی ہے. ٹوٹی ہوئی کنگھی مت استعمال کر, غریبی آتی ہے. یہ مولانا کو کیا معلوم کہ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی. یہ مولانا ہے ایسے پہنو, ایسے کھاؤ, ایسے پیو, یہی بولتے رہے. دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی, تو دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی. نیا کپڑا پھٹا ہوا کپڑا دے کر کے پہنا رہی ہے دنیا, اور تم اس کو پہنو. یہاں پرانا کپڑا پہلے ہوتا تھا تب پھٹتا تھا, اس کو سی کے پہنتے تھے. اور آج نے برانڈیڈ کمپنی کا جنس خریدنے جائیں, وہاں سے پھٹا ہوا کو اس کو پریفرنس دیا جاتا ہے کہ پھٹا ہوا پہن چاہیے. اور اس کو کیا بولتا ہے وہ جانے, اس کا کام جانے. یہاں پھٹا, یہاں پھٹا, یہاں پھٹا, یہاں پھٹا. اور جو عورتیں بھی اس کی بھی دماغ چوپٹ ہوئی کہ وہ بھی یہاں پھٹا, یہاں پھٹا, یہاں پھٹا, یہاں پھٹا. اسی نئے پینٹ پھٹے ہوئے کو خرید کے آ گئے. پہلے غریب لوگوں کا کپڑا پھٹتا تھا اور آج ارب پتی لوگوں کے جنس پھٹے ہوئے ہوتے ہیں. پہلے 10 سال کے بعد پھٹتا تھا اور پہلے ہی دن پھٹے ہوئے کپڑے کو پسند کیا جاتا ہے. کوئی رول ماڈل تو ہوگا, کوئی گائیڈ تو ہوگا, کوئی مارگدرشک تو ہوگا, کوئی اس کا لیڈر تو ہوگا جس کی پیروی کر کے ایسا کیا ہے. ہاں ہاں مجھے معلوم ہے تم نے دھونی کی پیروی کی ہے, تم نے وراٹ کوہلی کی پیروی کی ہے, تم نے سلمان, شاہ رخ خان, امیتابھ بچن کی پیروی کی ہے, تم نے فلم کی ناچنے والی گانے والی کی تم نے پیروی کی ہے. تو دوسرے لوگ پیروی کریں جس کا کوئی ماڈل نہیں ہے, وہ اس کو جس کو دیکھا اس کو مان لے, ناچنے گانے والے کو مان لے. وہ تیرا ماڈل تیرے خدا نے مصطفیٰ کو بنا کے بھیج دیا ہے. تم نے نبی کو نہیں دیکھا, تم نے نبی کا لباس نہیں دیکھا, نبی کی بات نہیں سنی, نبی کا تم نے کردار نہیں دیکھا, اسی لیے تم نے اس جوکاؤں کی طرف چلے گئے اور ذلیل ہو گئے. کیا سکون ملا, کیا زندگی میں انجوائے آیا, خوشی آئی؟ تمہیں جس کی نقل کر کے سکون چاہا ہے اس کی زندگی کو تم سے زیادہ میں جانتا ہوں. تم کو تو گٹکا چاہیے, تم کو تو ہیئر اسٹائل چاہیے, تم کو فٹا ہوا جینس چاہیے. تم کو کیا مطلب ہے سشانت سنگھ کی زندگی میں کتنا صدمہ تھا؟ تم کو کیا معلوم کہ لتا منگیشکر جی جو 35 سال کی عمر میں مر رہی ہیں ان کی زندگی میں کیا صدمہ تھا؟ تم کیا جانو, تم کو اس کی نقل کرنا, گانا سننا ہے. سشانت سنگھ راجپوت ایک فلم میں کروڑوں روپے لے کے سائن کرنے والا, اس فلم میں ایکٹ کرنے والا, انہوں پھانسی کے پھندے پہ لٹک گیا کورونا کال میں. اس کی لاش سارا ہندوستان نے دیکھا, کیسی دردناک موت وہ مرا. تو جس کی نقل تم کر رہا ہے تاکہ زندگی میں انجوائے آ جائے, جس کی نقل کر کے انجوائے حاصل کرنا چاہتا ہے وہ تو غموں سے بھرا ہوا سینہ لے کے دنیا سے چلا گیا. وہ تو ٹینشن کو ضبط نہیں کر پایا, پھانسی کے پھندے پہ لٹک گیا. تم نے فلم کے پردے پہ دیکھا ہے وہ کہانی جو آدمی کی اپنی بنائی ہوئی کہانی ہے, اس کہانی کو ایکٹ اس نے کیا. تم نے سچی کہانی سمجھ کر کے چاہا کہ میں ایسا ہی بال رکھوں گا تو انجوائے مل جائے گا. مگر دیکھ جس کو تم نے لیڈر مانا وہ تیرا لیڈر پھانسی کے پھندے پہ لٹک کے جان دے دی. بمبئی میں کروڑوں کے مکان میں, کروڑوں کی گاڑی پہ, اور ایک فلم کو سائن کر کے 10-10 کروڑ کمانے والا وہ زندگی سے جھنجھلا کے تنگ آ کر خودکشی کا راستہ اختیار کیا. اسی بمبئی کے دوسرے فلیٹ میں 10 دن کے بعد ایک ڈانس کرنے والی ایکٹریس ہے جس کی لاش 5 دن کے بعد سڑی ہوئی نکلی. یعنی جو جس کی نقل میری بیٹی کر رہی ہے اسی طرح چست لباس, اسی طرح چپ صاحب وہ ہل والی چپل تاکہ مٹک مٹک کے چلے اور سارے نوجوانوں کا دماغ خراب ہو. سر سے دوپٹہ ہٹا کے, یعنی شہوت کو بھڑکانے والا لباس, شہوت کو بھڑکانے والا انداز. کس کی نقل تم نے کی؟ کیا تم نے سنا کبھی محبوب الہی کی ماں نے ایسا کپڑا پہنا, غوث پاک کی ماں نے ایسا کپڑا پہنا, اعلی حضرت کی ماں نے ایسا کپڑا پہنا, یا مولانا کی کسی بیوی نے جو دیندار عالم ہو کی بیوی نے ایسا پہنا؟ نہیں پہنا. تو کس کی نقل تم کر رہی ہے؟ وہی جو ہمارے گھر میں LED TV ہے اس پہ چلنے والے جو پروگرام ہے, وہی بمبئی کے فلم میں ایکٹریس ہیں اس کی نقل تم کر رہی ہے. تجھے معلوم ہے اس کی لاش 5 دن کے بعد سڑی ہوئی گھر سے نکلی. لوگوں نے کتنا صدمہ تھا, کروڑوں کی بلڈنگ میں رہنے والی, کتنا صدمہ تھا, زندگی سے جھنجھلا کے وہ پھانسی کے پھندے پہ لٹک گئی, زہر کھا کے مر گئی. آئے دن فلم انڈسٹریز کا ہیرو اور ہیروئن مر رہے ہیں. لتا منگیشکر جی پوری دنیا میں شہرت پانے والی, کروڑوں جس کے فینز ہوں, بمبئی کے پوش علاقے میں رہنے والی, کروڑوں کی کار پہ چلنے والی. جب ان سے کہا گیا آپ اتنی شہرت کی بلندی پر ہیں, ساری دنیا آپ کا نام جان رہی ہے, آپ کا ایک پاؤں کبھی امریکہ میں کبھی بریٹین میں رہتا ہے, دنیا بھر کے ڈائمنڈ آپ نے خرید رکھے ہیں, دنیا بھر کی شہرت ہے, ہاؤ ڈو یو فیل, کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ ان کا جواب تھا آئی لائک ٹو لیو دس ورلڈ, میں اس دنیا کو چھوڑنا چاہتی ہوں. ایک لیو ہوتا ہے رہنا, LIV, ایک
ہوتا ہے LEAVE, لیو میں نے چھوڑنا. وہ بولی I like to leave this world, میں ماننا چاہتی ہوں, دنیا چھوڑنا چاہتی. کیوں؟ شہرت, عزت, مقبولیت سب ہے. کہا میں جو چاہتی تھی مجھ کو نہیں ملا. کہا کیا چاہتی تھی آپ؟ وہ بولتی جس دن پارٹی فنکشن میرے گھر میں ہوتا ہے, رشتے دار آتے ہیں, تھوڑا اچھا لگتا ہے, اس کے بعد جب سب چلے جاتے ہیں دیواریں کاٹنے دوڑتی ہیں. کتنی اگلے گانے سنو, کتنی فلمیں دیکھو, گھر کاٹنے دوڑ. نہیں مزہ ہے زندگی کا. یعنی جو چاہتی تھی نہیں ملا. شہرت, دولت, عزت سب اس کے پاس ہے. یہی بندہ چاہتا ہے میں سب کچھ کی موجودگی میں. وہ کہتی جو چاہتی تھی نہیں ملا. وہ اطمینان قلب چاہتی تھی, وہ سکون دل چاہتی تھی, مگر سکون دل نہ گانے میں ملا, نہ فلمانے میں ملا, نہ سکون دل امریکہ کی تفریح میں ملا, نہ بمبئی کے حاجی علی کے پوش علاقے میں پیٹر روڈ کے مکان اربوں کے گھر میں ملا. تو سکون قلب اللہ نے نہ ناچنے میں رکھا ہے, نہ گانے میں رکھا ہے, نہ کروڑوں کی بلڈنگ میں رکھا ہے, نہ امریکہ گھومنے میں رکھا ہے. ایک قرآن کہاں ہے سکون دل؟ قرآن کہتا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. جان لے اللہ نے سارا سکون اپنے ذکر میں رکھا ہے, عبادت میں رکھا ہے. جہاں ذکر الہی ہے کرائے کا گھر کیوں نہ ہو سکتا. سکون اللہ نے. واہ, نعرہ تکبیر.